نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم عید الفطر کے پیغام پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ عید الفطر جو رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، اسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اسے افطار کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کے دن کو بعض احادیث میں یوم الجائزہ بھی کہا گیا ہے۔ یوم الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام کا دن، چونکہ پورے رمضان کی ریاضتوں، مجاہدوں اور محنتوں اور تربیتوں کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ جو بندوں کو انعام و اکرام دیتا ہے، وہ انعام و اکرام دینے کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کے پیغامات میں ہم یہاں 5 پیغاموں کو مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ عید الفطر کا سب سے پہلا پیغام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری، یعنی عید الفطر کی نماز یا عید الفطر کا دن اور عید کی خوشی جو منانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان جو عید منا رہا ہے اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے، خواہش کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو خالق، مالک، رب اور حاکم اور رازق ہے وہ اس سے خوش اور راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے اندر جتنے بھی خوشی اور غم کے مواقع ہیں، ان ساری خوشی اور غم میں اپنی رضا کو ملحوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اگر ملحوظ رکھی جائے تو انسان کا ہر عمل عبادت ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عید کی اس خوشی کے موقع پر بھی 2 گانا عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب انسان ہر خوشی میں بھی اور ہر غم میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی کو سامنے رکھے۔ یہی ایک بندے کا سب سے بڑا اعجاز ہوتا ہے۔ عید الفطر کا دوسرا پیغام ہے غمخواری۔ غمخواری کے بہت سارے شعبے ہیں اور غمخواری کا معنی ہے دوسروں کے ضرورت میں، دوسروں کے مسائل میں، دوسروں کے مصائب میں، تکلیف میں ان کی حمایت کرنا، ان کا ساتھ دینا اور ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، ان کو تسلی دینا، تعزیت کرنا، اس کو ہم غمخواری بولتے ہیں۔ غمخواری یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تعزیت کی جائے، اس کو تسلی دی جائے اور اس کو ہر طریقے سے یہ سمجھایا جائے کہ اس غم میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ غمخواری کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو لوگ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے بغیر کسی قصور کے UAPA لگا کر کے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، پرسانے حال کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے ان کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہ یہ جو جیل میں ہے اس کی رہائی کے لیے کوشش کرنا، ان کی قانونی امداد کرنا اور ان کے پیچھے جو ان کی فیملی ہے ان کی نگرانی، ان کی دیکھ ریکھ، ان کے گھر بار کیسے چل رہے ہیں وہ چلانے کا انتظام کرنا، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ بھی غمخواری کا ایک پہلو ہے۔ تیسری صورت غمخواری کی وہ ہے جس کو عید الفطر کے مقاصد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ روزے داروں کے لہو و لعب سے طہارت ہو جائے، پاکیزگی ہو جائے اور جو غربا اور فقراء ہے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اس کے لیے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک غمخواری کی صورت ہے۔ جب آج امیر لوگ، دولت مند لوگ، اہل ثروت لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے گھر میں اچھے کپڑے، اچھا کھانا، عمدہ طریقے کے انتظامات ہیں، ایسے وقت میں جو غریب لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، مزدور طبقہ لوگ ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں اور جن کا گھر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کے اندر خاص طور سے جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہے، جن کے گھر چلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی عید عام لوگوں کی طرح، اچھے لوگوں کی طرح ہو جائے اور وہ بھی خوشیوں کے اندر شریک ہو۔ یہ دوسرا پیغام ہے عید الفطر کا۔ عید الفطر کے 2 بنیادی پیغام سے پہلا ہے خدا تعالیٰ کی عبادت اور دوسرا پیغام ہے خدمت خلق، یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اس کی بہت ساری شاخیں، بہت سارے شعبے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔
عید الفطر کا تیسرا پیغام ہے تہذیبی امتیاز۔ تہذیبی امتیاز کا مطلب ہے اسلام ایک الگ نظام الحیات کا نام ہے۔ اس کا دستور، اصول، تہذیب اور کلچر اور رسم و رواج پورے منفرد ہیں، الگ ہیں، اور یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔ تو جب ہم عید مناتے ہیں، جب ہم خوشیاں مناتے ہیں، جب ہم غم کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں اسلامی تہذیب اور کلچر کیا ہے اسی کے حساب سے کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم کرتے ہیں تو صحیح معنی میں ہم مسلمان نہیں اور اسلامی تہذیب ہمارے اندر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر قوم کی عید ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے لوگ 2 دن طے کر کے رکھے تھے جس میں وہ کھیل کود، لہو و لعب اور کھیل تماشے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جاہلیت کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور ہم اس دن میں خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دونوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 اہم اس سے بہتر دن عطا کیے ہیں، اور وہ ہے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ تو ہماری جو عید ہے، جو ہماری یوم الفطر ہے، اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم جب خوشی منا رہے ہیں تو ہماری خوشی ایک دم منفرد طریقے کا۔ منفرد طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسانیت سے ہٹ کر کے دوسرا کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تجزیہ اوقات نہ ہو، تجزیہ اموال نہ ہو، اس کے اندر بے راہ روی نہ ہو، آزادانہ انسانی خواہشات کی تکمیل نہ ہو، بلکہ اسلام کے دائرے میں رہ کر، انسانیت کی حدود میں رہ کر انسان اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اسی لیے اسلامی عید اور تہوار کے اندر مال کو ضائع کرنا، اڑانا، پٹاخے پھوڑنا، مال کو لٹانا، شراب نوشی کرنا، عیاشی کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں عید کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، رہنے سہنے کا انتظام اچھا کرنا، اور اس میں ہم کو خوشی محسوس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں ایسے ہی دوسرے لوگوں کی خوشی کا بھی ہم انتظام کریں۔ یہ اسلامی تہذیب کی عید ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہی ہماری صحیح عید ہے۔ اس خوشی کے اندر ہم دوسرے لوگوں کو، مسلموں کو، غیر مسلموں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے لوگوں کی خوشیوں کا ہم اہتمام کریں، ہم انتظام کریں اور ہم رعایت کریں۔ یہ ہے عید الفطر کا تیسرا پیغام۔ عید الفطر کا چوتھا پیغام ہے ضبط اور کنٹرول کا سبق۔ ضبط و کنٹرول کا مطلب ہے صبر اور تحمل، یعنی جب ہم پورے 30 دن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ایک تربیت دی ہے، یہ پورے 30 دن کی کڑی تربیت کے بعد ہمارے اندر ایسا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اتنی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر اسلامی حکم کے اوپر، اللہ اور رسول کی ہدایت کے اوپر انسان ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات مختلف ہو سکتے ہیں، جان، مال، عزت و آبرو، گھر بار، کھیتی باڑی، ساری چیزوں کے اندر نقصان ہو سکتا ہے۔ ان نقصانوں کے باوجود بہت ساری آزمائشیں آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہے۔ اس وقت جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، ایسی وبا کے اندر بھی صبر اور تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ جیسے ہم نے تربیت حاصل کی ہے، ایسا پورے سال ہماری زندگی گزرے۔ یہ عید الفطر کا ایک پیغام ہے۔ عید الفطر کے چوتھے پیغام کے اندر ہم لوگ اس وقت جو کورونا کی وبا سے متاثر ہیں، بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دفنانے کفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ نڈر ہو کر کے بغیر کسی خوف و خطر کے ان کا انتظام کرنا، علاج و معالجہ اور دوائی وغیرہ کا انتظام کرنا، اس کی عیادت کرنا، خبرگیری کرنا، دیکھ ریکھ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے آخری رسومات کو ادا کرنا یہ بھی ہمارا انسانی فریضہ ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ البتہ جو چیزیں اسلامی تہذیب اور کلچر کے حساب سے ناجائز ہیں ان چیزوں سے ہمیں پرہیز اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ عید الفطر کا پانچواں پیغام ہے استقامت اور استدامت، یعنی ہمارے اعمال کے اندر پختگی کے ساتھ دوام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوساطها خیر الامور ادومها وان قل، کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔
ہم نے پورے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، ہم نے پورے رمضان میں روزے رکھے، ہم نے پورے رمضان میں ذکر اور اذکار کیا، ہم نے پورے رمضان کے اندر قیام اللیل کیا ہے، ہم پورے رمضان کے اندر نماز پڑھتے رہے ہیں، پورے رمضان کے اندر تلاوت کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی بھی دن ناگا نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال اور زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہمارے یہ عمل جاری رہنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن مستقل جاری رہنا چاہیے، اس کے اندر دوام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو سب کچھ کر لیا، رمضان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، رمضان آیا تو ساری نمازیں پڑھے، تہجد اور تراویح بھی پڑھے، لیکن رمضان کے بعد فرض بھی چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو صدقہ خیرات فطرہ سب ادا کیا، لیکن رمضان کے بعد ایک آدمی مر رہا ہے، جیل میں سڑ رہا ہے، ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس کو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رمضان آیا تو ہم لوگ خود روزہ رکھے ہیں، تقوی حاصل کرنے کے لیے کوشش کیے ہیں، لیکن رمضان چلا گیا تو ہمارا تقوی بھی رمضان کے ساتھ ہی چلا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جو تربیتیں ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اور قیمتی ساعتوں میں، بابرکت ساعتوں میں حاصل کی ہے، اس کو مستقل اپنی زندگی کے آنے والے ایام میں کرنا ہے، انجام دینا ہے۔ یہ 5 اہم پیغامات ہیں عید الفطر کے، انہی 5 پیغاموں کے اوپر اگر ہم لوگ صحیح طور پر عمل کرتے ہیں تو یہی ہے تقوی کا مظاہرہ۔ جس تقوی کی بنیاد پر، جس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمایا ہے، اسی تقوی کے یہ مظاہرے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول، دوسرے مجبور، معذور، بیمار اور ضرورت مند لوگوں کی غمخواری کرنا، تیسرا تہذیبی امتیاز، یعنی اسلامی کلچر اور تہذیب کو اس طریقے سے عیاں کرنا اور امتیازی طریقے سے ادا کرنا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے انسان کے یہ امتیازات واضح ہو کر کے سامنے آ جائے اور سارے انسان اس سے واقف اور آشنا ہو جائے۔ چوتھا ہے صبر و ضبط، یعنی تحمل اور کنٹرول، کہ تحمل اور کنٹرول ہمارے اندر ایسا داعیہ پیدا ہو جانا، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مصیبت اگر آئے تو ہمارا ایمان اس کے اندر نہ ڈگمگائے۔ 5واں ہے دوام، ہمارے ہر عمل کے اندر دوام ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، وقتی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عمل آج کر لیا کل چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، چاہے وہ عمل ہمارا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم لوگ دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استدامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عید الفطر کو ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے خوشی و شادمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے، باعث بنائے، اور پوری کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ سب اس کی خوشی سے لطف اندوز ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہم پوری امت مسلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے ملک میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر آج لوگ پریشان حال ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو، دکھ درد کو بھی ہم یاد رکھیں، ان کے نجات کے لیے اور ظلم سے رہائی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو عید الفطر 2021 کی خوشیاں بہت بہت عطا فرمائے، سب کو عید کی خوشیاں سب کے لیے اور سب کو مبارک ہو، پوری زندگی ہمیں اس طرح کی خوشیاں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے اور سب کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی قوت اور اسلامی حمیت پیدا فرمائے، ایمانی غیرت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو ضبط و کنٹرول کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ پوری زندگی اسی طریقے سے جس طرح ہم نے رمضان گزارے ہیں ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔